زندگی میں سنجیدگی اس وقت آتی ہے کہ جب یہ احساس ہونے لگے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ مشکلات آپ کے احساس کو جگانے کے لیے آتی ہے تاکہ آپ دوسروں کی تکلیف کو محسوس کر کے ان کی مدد کر سکیں۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ اچھا انسان معافی جلدی مانگ لیتا ہے اور معاف بھی جلدی کر دیتا ہے۔ ناکامی تکرار کرنے سے بڑھتی ہے، خاموشی اختیار کرنے سے کم ہوتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہوتی ہے اور شکر کرنے سے کامیابی میں بدل جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس ذہانت کی انتہا بھی ہو، لیکن اگر وہ کچھ کرنے کی شدید خواہش نہیں رکھتا تو وہ کچھ نہیں پا سکتا۔ کسی کو جان سے مارنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی امید کو ختم کر دے، وہ روز ہی مرتا رہے گا۔ بڑا انسان وہ ہے جو دوسروں کی ترقی دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ راستے پر کنکریاں ہو تو اچھا جوتا پہن کے چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں ایک بھی کنکری ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم باہر کی مشکلات سے نہیں، اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ نئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے سابقہ مقام کو چھوڑنا لازم ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ لوگ مقصد کا انتخاب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں صرف رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیے، رکاوٹیں تب نظر آتی ہیں جب آپ اپنے مقصد سے نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ بڑے لوگ رات جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور عام آدمی اسی وقت میں نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیں۔ کبھی کسی کو آزاد چھوڑ کر دیکھے، اس کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا۔ شکر کرنے والا بندہ کم پیسوں میں بھی خوش رہتا ہے۔ سب سے بڑی غلامی سوچ کی غلامی ہے۔ اس غلامی کی کیا مجال اگر آپ غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ آپ کے تمام شعبوں کی کامیابیاں کسی کام کی نہیں جب آپ کا مالک ہی آپ سے راضی نہیں۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ خدا کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کی مشکل وقت میں تھام لیتے ہیں۔ بعض اوقات راستے بند محسوس ہوتے ہیں، لیکن چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھلے ہوئے ہیں۔ سیکھنے کی طرف سے دنیا میں ترقی اور ایجادات کا عمل شروع ہوا۔ اگر آپ جنونی ہیں تو آپ ایک دن میں 2 دنوں کا کام کریں گے۔ اگر آپ منظم ہیں تو آپ ایک دن میں 10 دنوں کا کام کریں گے، لیکن اگر آپ صاحب بصیرت ہیں تو آپ ایک دن میں 100 دنوں کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ کائنات کے سب سے بڑے سخی پر یقین آپ کو سخی بنا دیتا ہے۔ اگر استاد بظاہر نالائق بچے میں فقط یہ یقین پیدا کر دے کہ وہ لائق ہو سکتا ہے تو بچے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ امن و سکون آسمان سے نہیں اترتا، یہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ماحول کو خود خوشگوار بنانا پڑتا ہے۔ محبت اور عزت مانگنے سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تو دوسروں کو دینے سے ملتی ہے۔ بدنصیبی بڑی خوبصورت شکل میں آتی ہے اور ہم اسے نہیں پہچان پاتے۔ اسی طرح خوش نصیبی بظاہر خوبصورت شکل میں نہیں ہوتی اور ہم اسے بھی پہچانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ خلوص سے محبت کرنے والے کو کوئی نہ کوئی غیر مرد کی مدد ضرور مل جاتی ہے۔ تمنا اور شوق کے بغیر سبق کا یاد ہونا
دراصل لا علمی ہے، یہ وہ کھانا ہے جسے آپ نے بغیر بھوکے کھا لیا ہے۔ یقیناً نہ تو اس سے آپ لطف اندوز ہوں گے اور نہ ہی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ وعدہ کرے کہ نہ کبھی محنت کرنا چھوڑیں گے اور نہ ہی خواب دیکھنا ترک کر دیں گے، کیونکہ خواب دیکھنے والا محنتی انسان ترقی ضرور کرتا ہے۔ کل جو پھول کھلیں گے ان کے بیج آج آپ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے آج ہی ان کو بو دیجیے، آپ کو کل شاندار ملے گا۔ پریشان رہنے سے بہتر ہے کہ کوئی مصروفیت تلاش کر لے اور کوئی ذمہ داری قبول کرے، کیونکہ مصروف انسان کم پریشان ہوتا ہے۔ اگر آدمی نے دوسروں کو نقصان پہنچانا بند کر دیا اور فائدہ پہنچانا شروع کر دیا تو سمجھیے کہ وہ مقصد حیات کی طرف چل پڑا ہے۔ بعض اوقات ناکامی ہمیں یہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں، تم کسی اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ ایک دوسرے سے محبت اور عزت کے جواز نہ ڈھونڈے، بلکہ ایک ہی جواز سامنے رکھے کہ یہ بھی میرے رب کا بندہ ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے۔ انسان پر سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کھل جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے۔ جب اپنی آنکھ خود پر کھلتی ہے تو اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنے اندر کے موسیٰ اور اپنے اندر کے فرعون کا پتہ لگ جاتا ہے۔ زندگی بدلنی ہو تو ایک جملے، ایک واقعہ اور ایک استاد سے بدل جاتی ہے، نہ بدلنی ہو تو 1000 کتابیں، کئی دانشور اور واقعات مل کر بھی آپ کا بال بیگاں نہیں کر سکتے۔ اگر خوب علم کے بعد بھی محسوس ہو کہ ابھی بھی لا علم ہو تو یہ احساس علم کی علامت ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔ ان چیزوں کی لسٹ بنائے جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، پھر ان چیزوں کی قدر کرنا شروع کر دے، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔